جی اب میں ملتمس ہوں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہمارے جناب اعجاز رضوی صاحب، بہت خوبصورت شاعر، آقا نگار جناب اعجاز رضوی عالم خان یعنی عالم خان 1980 کی کوئی رہائی تھی، کسی شام کا ذکر ہے، میرے دروازے پر دستخط ہوئے، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کالی پینٹ براؤن کوٹ کے ساتھ سرخ ٹائی لگائے، سر پر ماؤ کیپ سجائے، نہایت سنجیدہ چہرے والا ایک اجنبی کھڑا ہے۔ پہلی نظر میں تو مجھے یہ لگا کہ جیسے کسی خفیہ کا کوئی جاسوس ہے، خفیہ ایجنسی کا کوئی جاسوس ہے، مگر پھر وہ مخاطب ہوئے، وہ یار میں عالم خان، وہ چڑھائی سے میکلور روڈ پہ کئی میڈیکل کالج ہاسپٹل کے نال خالد احمد نے ملایا سی۔ میں نے پرجوش انداز میں کہا، وہ سر جی کی گل کرتے ہو، ایڈے لمبے تعارف کی کوئی لوڑ نہیں، حکم کرو۔ بولے لو پھر کام ہو گیا۔ میں پریشان سی کہ خالد احمد نے کس بندے کو بھیج دیتا۔ پھر ہاتھ سے گولے کی شکل بناتے ہوئے فرمایا، یار میں مکان تلاش کرنے دے چکر دے وچ پیا تے دسو کی ہوئے گا۔ میں نے پھر خود گردن ہلائی اور آہستہ سے کہا، تسی کی مدد فرما سکتے ہو؟ میں نے کہا آؤ مکان دیکھیے، اور پھر ہم گلی میں رائل پراپرٹی ڈیلر کے پاس گئے۔ انہوں نے فوری طور پر جو مکان دکھائے وہ پوری فیملی کے لیے تھے اور کرایہ بھی بہت زیادہ تھا۔ عالم خان نے 2-4 مکان دیکھے، پھر بولے یار اسلام پورا تے شہر ہے، شہر تو باہر کسی ویران جگہ تے پتہ کریے۔ پھر ہم دونوں ساندہ روڈ، ریواز گارڈن، راج گڑھ کا چکر کاٹ کر بینک اسٹریٹ، دھوبی گھاٹ تک پہنچ گئے۔ آخر عالم خان کو ایک چھوٹا سا گھر پسند آ گیا۔ میں نے کہا خان صاحب مکان چھوٹا ہے۔ بولے یار میں کیڑا بڑا، چل وقت گزر جائے گا۔ پھر میری تسلی کے لیے بولے اعجاز رضوی میں کلا ماں کہ کوئی پتہ نہیں اگے کی صورت بنتی ہے، بہرحال آج واسطے ٹھیک ہے۔ پھر بولے لو جی جنگ جیت لئی۔ یوں بینک اسٹریٹ میں میرا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو گلی میں کچھ لوگ آپس میں الجھ رہے تھے اور خان صاحب بڑے مدبرانہ انداز میں انہیں سمجھا رہے تھے کہ اچانک ایک ہمسایہ غصے سے پکارا اور اونچی آواز سے بولا، بچے شور کرتے رہتے ہیں تے اے نواب صاحب جڑے نے اے کولر لا کے کمرے وچ عیاشی کر رہے ہوندے نے۔ اتنی گرما گرمی میں خان صاحب نے نہایت سنجیدہ انداز میں کہا، اچھا تسی مینوں دسو کولر لان تے اعتراض ہے کہ عیاشی کرن تے؟ یہ خان صاحب کا خاص انداز تھا۔ خان صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ لوگ ہنستے ہوئے تتر بتر ہو گئے۔ اس زمانے میں خان صاحب تازہ فیصل آباد سے آئے تھے اور فکرے بازی کو بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے، مگر خوبی یہ تھی کہ جب کوئی ان پر اسی ہتھیار سے حملہ آور ہوتا تو خندہ پیشانی سے اسے قبول کرتے اور سامنے والے کو بہت آرام سے جواب دیتے اور پورے اطمینان سے سنتے۔ عالم خان کی ٹانگیں کچھ کمزور تھیں، اس لیے وہ بہت تیزی سے چلتے تھے، نہ ہی کسی کام میں پھرتی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ مجبوری ان کی عادت بن گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عالم خان کا پیٹ نکل آیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ حادثہ نہ ہو، مگر پھر انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ اپنی جاب کے ابتدائی دنوں میں وہ اپنے حوالے اور تعارف میں ایچیسن کالج کو ہی موت پر حوالہ سمجھتے تھے۔ اگرچہ بہت جلد انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا، مگر ان دنوں میں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ساڈا برخوردار ہے، میں جتھے بیٹھنا اتنے بڑے بڑے بندیاں دے بچے پڑھ دینے کام ہو جائے گا۔ پھر ایک دن خالد احمد نے ایچیسن کالج کے جب حوالہ سنا تو کہا، اے یار دوستو، اے ساڈے پروفیسر عالم خان صاحب نے تے اے ایچیسن کالج کے بچیاں نو گھوڑا سواری سکھاندے نے اور اسلم طارق اس دی نگرانی کرتا ہے۔
एक दिन एचईसन कॉलेज में असलम तारिक की रिहाइशगाह पर जाना हुआ तो हस्बे मामूल वहाँ आलम खान मौजूद थे। मैंने मजाकन कहा, तारिक साहब लगता है कि तुसी आलम खान को चौकीदार रख लिया। मेरी इस बात पर आलम खान खूब हंसे और उठकर असलम तारिक के साथ खड़े हो गए और बोले, वेख खान कौन लगता है, इस तरह से घर का मालिक मैं होया ना। जिस जमाने में आलम खान की किताब चंद नए अदबी मसाइल शाया हुई, जो गालिबन उनका थीसिस था, उन्होंने खुद को बतौर नक्काश खुद ही तस्लीम कर लिया। उनका नजरिया खालिस तरीन तरक्की पसंदों वाला था। हक बात कहो और हक बात सुनो, जिस जुर्रत से कहते हो उतनी ही जुर्रत से सुनो। इंग्लैंड उनका आना जाना रहा। वो इंग्लैंड से आकर अपनी बड़ाई या काबिलियत का जिक्र करने से पहले ही कह देते, यार वो सफ़ी हसन साडा यार है, सारे काम वही करता है, मैंने कदे तकलीफ नहीं होती। गोया एक गायबाना दोस्त का तारुफ भी इस तरह कराते कि हम खुद सफ़ी हसन से एक मुलाकात के बाद इस बात के कायल हो गए कि सफ़ी हसन खुद लोगों की मदद करता है। वो खुश रहने वाले शख्स थे, तन्हाई उनका मसला था। वो एचईसन कॉलेज से पैदल चलते अहमदुद्दीन कासमी के दफ्तर मजलिस तरक्की अदब आते। वहाँ कासमी साहब, अख्तर हुसैन जाफरी, रशीद मलिक और बहुत से दूसरे अहबाब से इनकी मुलाकात होती। पर अनारकली फिर वो अपना अनारकली में पड़ाव डालते। वहाँ असलम तारिक, आबिद हुसैन और पूरी टोली से मिलते। फिर अपने फ्लैट पर जाते तो घबराए फ्लैट पर बैठे होते। पर इनकी मुलाकातों का सिलसिला वहाँ भी शुरू रहता कि कभी अशरफ जावेद, नबील अहमद नबील, ख्वाजा ज़िक्रिया और बहुत से अहबाब वहाँ आते। आलम खान एक पुरजोश मगर दुखी दिल रखने वाले दानिश्वर थे। मुझे आज भी इनका फिक्रा याद आता है कि एजाज रिजवी, तू साडा बरखुरदार है, पर यार साडा ख्याल करी, बुढ़ापे च लगता है असी कले रह जाना है तो सानू कोई वेखण वाला ही नहीं होएगा। आलम खान की ये बात इतनी सच साबित हुई कि हमें पता ही नहीं चला कि वो कब रुखसत हो। बहुत शुक्रिया मोहतरम एजाज रिजवी साहब।